استعمال کروں گا ان کی استفادہ کروں گا. بہت میں مشکور بھائی آپ کا. نعرے حیدری حیدری آواز بلند نعرے صلوات میں بھی بانی کی حیثیت سے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لا رہے ہیں اور مجلس سماعت فرما رہے ہیں. اس کا اجر میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں یا دعا کے علاوہ یا علی عابد جدید صاحب آپ کو کیا دے سکتے ہیں. جناب سید آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں کیونکہ جن کے لال کا ذکر سننے کے لیے آپ اچھی تعداد میں تشریف لے آتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر ربیت الذی لم یزل قائما دائما اس یا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات نحار ولا خلق ذو اعتبار. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. آپ حضرات میرے ساتھ شریک ہیں اور ہم عشرہ خمسہ اربعین کی آج تیسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں. آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں تحقیق اور تسلیم کے موضوع پر. رضا خانہ عطائے عباس میں آپ مجلس سماعت فرما رہے ہیں. گفتگو چلتی چلی جا رہی ہے اور آپ کیونکہ جو پہلے دن سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اچھی طرح سمجھیں گے کہ میں کیا جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک مجلس میں پڑھ کے آ رہا ہوں اور وہ آپ کے پیش نگاہ ہے، آپ سب جانتے ہیں. یہاں پہ میں بات کو کل جہاں سے بات کو ترک کیا تھا وہاں سے آج آگے بڑھاتے ہیں بات کو کہ تسلیم کیا ہے اور تحقیق کیا ہے. جو نئے حضرات ہیں ان کو ایک جملہ عرض کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں کہ تسلیم ہے محمد اور تحقیق ہے علی. تسلیم ہے محمد اور تحقیق ہے علی. میں نے یہ کیوں کہا اور یہ کیا ہے، یہ کیسے میں نے کہتے ہیں کہ تسلیم محمد ہے اور یہ کیسے میں نے کہہ دیا کہ تحقیق علی ہے. یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں مجالس، آپ پچھلی مجالس اٹھا کے سن لیجیے گا. میں اس کو ثابت کر چکا کہ تسلیم محمد ہیں اور تحقیق علی ہیں ائمہ کی احادیث کی روشنی میں. تحقیق کرتے ہوئے جب آپ آگے بڑھ جائیں تو تحقیق میں ہی لفظ حقیقت پوشیدہ ہے. یعنی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ آپ حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں.
حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تک دیکھیے کوئی نہیں پہنچ سکتا کہ حقیقت کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ حقیقت تک پہنچ گئے تو وہاں آپ کو حق ملا. جب آپ حقیقت تک پہنچے تو آپ کو وہاں پر حق ملا. میں آج زور نہیں لگاؤں گا, آج آپ کو میرا ساتھ دینا ہے. میں ہمیشہ آپ کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں, آج میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ پہنچ گئے, جب آپ نے تحقیق شروع کی تو آپ پہنچ گئے حقیقت تک, اور حقیقت تک جب آپ پہنچے تو آپ کو حق ملا. جب آپ کو حق ملا تو آواز آئی ان اللہ هو الحق. جب آپ حقیقت تک پہنچ گئے تو آپ کو حق ملا. جب آپ کو حق ملا تو آواز آئی ان اللہ هو الحق, اللہ حق ہے. جیسے ہی آپ نے یہ تسلیم کیا کہ اللہ حق ہے, فوراً تصدیق نے آگے بڑھ کے کہا الحق ما علی تحقیق کہاں لے جاتی ہے, کہاں لے جاتی ہے. یعنی اگر تحقیق کسی منزل پر لا کر چھوڑ دے تو تحقیق ایک قدم اور آگے بڑھا دیتی ہے, اور اگر تحقیق کسی منزل پر لا کر چھوڑ دے تو تسلیم اسے ایک قدم اور بڑھا دیتی ہے. تحقیق جو ہے وہ معرفت کا سفر کرواتی ہے, معرفت کا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا, جو میں نے سرنامے میں آیت پڑھی, ضروری ہے کہ جو آیت موضوع بنائی گئی اس کا ذکر روز کیا جائے اور نئے انداز سے کیا جائے. اللہ نے قرآن میں کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے, کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہیں. تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے, کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہیں. میں مسکرایا ہوں اور آپ بھی ابھی مسکرا دیں گے جب جملہ آپ کے حوالے کروں گا. تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے, کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں غور و فکر کرو, یعنی اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں تحقیق کرو. جملہ دوہرا دوں تاکہ پل بناتے ہوئے اگلا جملہ آپ کے حوالے کر دوں. تحقیق کا مصدر ہے حق, حق علی کے ساتھ ہے, یعنی تحقیق ہے علی. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے, کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے تم قرآن میں تحقیق کیوں نہیں کرتے, کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے. اس کا مطلب اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے تم قرآن میں حق تلاش کیوں نہیں کرتے, کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے. اس کا مطلب اللہ یہ کہہ رہا ہے تم قرآن میں حق پڑھتے. آپ نے ساری بات تو اس جملے پہ دے دی, اگلے جملے پہ کیسے دیں گے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن, اللہ کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے, یعنی تم قرآن میں تحقیق کیوں نہیں کرتے, یعنی تم قرآن میں حق کیوں نہیں ڈھونڈتے, یعنی تم قرآن میں علی کو کیوں نہیں پڑھتے. اللہ نے لفظ استعمال کیا افلا یتدبرون القرآن. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں افلا یتدبرون القرآن کی معرفت عطا فرمائی. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں افلا یتدبرون القرآن کی معرفت عطا فرمائی. اور جب ہمیں افلا یتدبرون القرآن, افلا یتدبرون القرآن کی معرفت ہو گئی تو اب ہم عالم اسلام سے یہ جملہ نظر سے نظر ملا کر کہہ سکتے ہیں کہ افلا والے اور ہوتے ہیں, افلا والے موضوع کا جملہ آپ
کے حوالے کر دیا. تحقیق لے کے جاتی ہے کسی منزل تک. وہ منزل کیا ہے؟ کل میں نے بات جہاں سے ترک کی وہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں. ابو سمسام ناقے پر سوار آیا. تحقیق، تسلیم، یقین اور پھر تصدیق. تصدیق آخری منزل ہے، آخری منزل. پہلی منزل اسلام، دوسری منزل یہ اس لیے دہرانا پڑ رہا ہے کیونکہ روز نئے چہرے آ جاتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ تاکہ وہ ساتھ آ جائیں موضوع میں. پہلی منزل ہے اسلام، دوسری منزل ہے تسلیم، تیسری منزل ہے یقین، آخری منزل ہے تصدیق. تصدیق تک جو پہنچے وہ محمد، جو یقین تک رہ جائے وہ محمدی. کلاس کر چکا، آپ نے سماعت فرمایا. اب سنیے، ابو سمسام آیا ناقے پر سوار ہو کر اس نے مسجد نبوی کے سامنے رکا اور رک کے ناقے سے اتر کے آیا اور مسجد نبوی میں آ کر چیخنے لگا، تم میں سے نبوت کا دعوے دار کون ہے؟ کیا بات ہے؟ تحقیق پیش کر رہا ہوں، جملہ سنیں گے آپ. کہا تم میں سے نبوت کا دعوے دار کون ہے؟ اس سے پہلے کہ رسول اللہ کچھ کہتے سلمان اٹھے اور ان کو کہنے لگے یہ دیکھ نہیں رہے، یہ روشن چہرے والا، یہ چمکتی جبین والا. جملہ آپ کے لیے، جملہ آپ کے لیے تحفہ جملہ. سلمان نے کہا یہ تم دیکھ نہیں رہے، یہ روشن چہرے والا. جیسے ہی سلمان نے کہا یہ جو روشن چہرے والا یہ نبی ہے، تو جیسے ہی سلمان نے کہا یہ روشن چہرے والا، ہم نے تسلیم کر لیا. جب ہم نے تسلیم کر لیا تو تسلیم نے کہا کہ روشن چہرے والوں کے امام کو علی کہتے ہیں. روشن چہرے والا ہے محمد، محمد کہہ رہا ہے روشن چہرے والوں کا امام ہے علی. کیا محمد کا امام علی ہے؟ اگر محمد کا امام علی ہو گیا تو محمد مفضول ہو جائیں گے، علی افضل ہو جائیں گے. تو جیسے ہی ہم نے، تسلیم نے کہا کہ میں علی روشن چہرے والوں کا امام ہے، ہم نے جیسے ہی یقین کیا تو فوراً تحقیق آگے بڑھی اور علی نے آگے بڑھ کے کہا انا عبد عبید محمد. محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. آیا اس نے کہا تم میں سے نبوت کا دعوے دار کون ہے؟ سلمان نے کہا دیکھ نہیں رہے، یہ روشن چہرے والا، یہ چمکتی جبین والا، یہ جمعہ و جماعت کا مالک. ایک جملہ سلمان کا، سلمان کے جملے ہیں بھیا، ایسے ہی کہہ کے نہیں گزر جائیں گے. یہ نہیں کہا یہ جمعہ اور جماعت کا امام، سلمان نے کہا جمعہ و جماعت کا مالک. یعنی سلمان یہ بتا رہے تھے امام جماعت اور ہوتا ہے مالک. یہ جمعہ و جماعت کا مالک، یہ شفاعت کی منزل پر بلند، یہ ہے محمد. ابو سمسام آگے بڑھا. مختصر گفتگو آپ کے حوالے 10 سے 15 منٹ کی گفتگو. ابو سمسام آگے بڑھا. آگے بڑھ کے اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ بتائیے بارش کب برسے گی، یہ بتائیے قیامت کب آئے گی، یہ بتائیے کہ ماؤں کے ارحام میں کیا ہے. رسول اللہ نے موقف کی بات کو توقف کیا، رسول اللہ نے وقفہ لیا. جبریل آئے اور آگے رسول اللہ پر آیت نازل کی. رسول اللہ نے فوراً کہا کہ جبریل آیت لے کے آئے، قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے. اس کے سوالات، اور رسول اللہ نے کہا قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے، بارش کب برسے گی اللہ جانتا ہے، ماؤں کے ارحام میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. 3 چیزیں ہو گئی. کیا بارش کب برسے گی اللہ جانتا ہے، ماؤں کے شکم میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. آپ نے سماعت فرما دیا. اب یہ بارش کب برسے گی، دیکھیے کہ کہا اللہ جانتا ہے کہ بارش کب برسے گی، اللہ بارش کا برسانے والا ہے.
میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا میرے عزیزوں، زیادہ دور نہیں جا رہا، یہیں آپ کے درمیان کی بات کر رہا ہوں، آپ کے درمیان کی۔ ایک ہفتہ ہو گیا محکمہ موسمیات یہ پیشن گوئی کر رہا ہے کہ آج بارش ہوگی، آج بارش کا امکان ہے، آج طوفانی بارش کا امکان ہے، اتنے بڑے بڑے آلات لگا دیے کہ آج بارش کا امکان ہے، آج بارش کا امکان ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی 4 دن پہلے احمد کے گھر مجلس تھی تو انہوں نے دعا کی پروردگار بارش نہ برسانا، اس کے اگلے دن ہمارے ہاں مجلس تھی ہمارے گھر پہ، ہم نے دعا کی پروردگار بارش نہ برسانا، مجلس خراب ہو جائے گی۔ ہاں جی میں آ رہا ہوں آپ تک منزل بہ منزل۔ کل رمضان بھائی کی یہاں مجلس تھی، انہوں نے دعا کی پروردگار بارش نہ برسانا، فون آیا تھا میرے پاس شام میں، کہنے لگے کہ بھائی بارش ہو جائے گی، میں بہت گھبرا رہا ہوں، میں نے دعا کی بارش نہ ہو، اور کل بارش نہیں ہوئی۔ آج جو ہے وہ حسنین ترک کی یہاں مجلس تھی، علی عابد بھائی کی یہاں مجلس تھی، انہوں نے دعا کی بارش نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب دیکھیے کیا کہا رسول اللہ نے، کہا کہ بارش کب برسے گی اللہ جانتا ہے۔ کیا کہا رسول اللہ نے، قرآن کی آیت ہے، رسول اللہ نے کہا بارش اللہ برساتا ہے۔ اب نہ جملہ کہنے کی اجازت دیجئے مجھے، آپ نے بارش رکوا دی، علی کا اللہ بارش برسا دیتا ہے، علی کے بندے بارش رکوا دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ماؤں کے آرام میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور علی بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا کہنے لگا کہ یا علی اولاد نہیں ہے۔ علی نے کہا جاؤ اولاد دی، کہا یا علی کیا دیا، کہا بیٹا۔ کہنے لگا یا علی بیٹا نہیں چاہیے بیٹی چاہیے۔ علی نے کہا بیٹی ہوگی، اللہ جانتا ہے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، علی بیٹا بنانے والا اور بیٹی بنانے والا۔ کیسے یہ کفر نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ کفر نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ حیرت سے میری طرف دیکھنے والوں کو یہ آیت سنانا بہت ضروری تھی کہ اللہ اپنی مرضیاں سونے والے کو دے چکا۔ اب یا تو کوئی سونے والا دکھا دیا جائے یا یہ مان لیا جائے کہ مرضیاں علی کے پاس ہیں۔ اب اللہ کی مرضیاں جب علی کے پاس ہیں تو اب ہر کام علی کریں گے۔ ہاں لوگوں کے کلیجوں کو ٹھنڈک دینے کے لیے یہاں پر علی نے ذرا سا تعاقب کیا، اور علی نے ایک سوال کا جواب نہیں دیا، وہ سوال علی سے کیا بھی نہیں گیا، وہ یہ کہ قیامت کب آئے گی۔ یعنی علی نے کہا اگر میں اس سوال کا بھی جواب دے دوں تو اللہ اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا، اسی لیے علی نے اپنے اور اللہ میں فرق کے لیے اس سوال کا جواب نہ دیا اور نہ یہ سوال علی سے پوچھا گیا۔ یہاں پر تفریق آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ علی اور ہیں اور وہ اور ہے، علی اور ہیں اور وہ اور ہے۔ میں نے حوالے کیا، لیکن میں بھی وہاں پہ جملہ کہہ رہا تھا، جو جملہ میں نے چھوڑا آپ لوگوں کے سماعتوں کی نظر ہم نے جب، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں پریشانیاں ہر دور میں رسول اللہ کی فضیلتیں بیان کی جاتی رہیں، یہ روایت بھی رسول اللہ کی روایت ہے۔ جب قرآن میں یہ آیت آئی کہ رسول نے کہا کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں، تو ایک پورا دین اٹھا، اس نے کہا کہ ہم رسول جیسے، رسول ہم جیسے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ میں تم میں سے ہی ایک بشر ہوں۔ انہوں نے عقیدہ بنا لیا رسول ہم جیسا، ہم رسول جیسے۔ سن رہے ہو بھائی، رسول ہم جیسے، ہم رسول جیسے، رسول ہم جیسے، ہم رسول جیسے۔ کسی کی آج تک یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ علی ہم جیسے۔ یہ عقیدہ تو ہے کہ ہم رسول جیسے، رسول ہم جیسے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ علی ہم جیسے، ہم علی جیسے، علی ہم جیسا، ہم علی جیسے۔ یہ اس لیے نہیں کہا کہ اگر کہہ دیتے کہ علی ہم جیسا اور ہم علی جیسے تو کونے سے کوئی مرہم نکل کے آتا اور آ کر مار دیتا۔ جس نے کہا علی ہم جیسا مرہم نکلا اور دھماکے میں اڑا دیا۔
حیدر کے برابر تو نہیں ہو 40 سکتی، دن تک تو کوئی گیا نہیں تھا. حیدر کے برابر تو نہیں ہو سکتی، پھر حیدر کے برابر تو نہیں ہو سکتی، ذرے میں اختر تو نہیں ہو سکتی. بھائی تاریخ میں تم لاکھ کروڑ رد و بدل، تم لب سے پیغمبر تو نہیں ہو سکتے. نعرہ حیدری. جی صاحب اور آپ سب سلامت رہیں. بہت اچھا میں ابو سمسام نے کہا اچھا آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں یقین لے آیا اس لیے کیونکہ یہی آیت رسول کی نشانی تھی اور آپ نے آیت سنا دی آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اب اگر میں اپنے قبیلے کو مسلمان کر دوں تو آپ مجھے تحفے میں کیا دیں گے؟ رسول اللہ نے کہا 70 اونٹنیاں دوں گا، 70 اونٹنیاں دوں گا، اور ایسی اونٹنیاں نہیں، ایسی اونٹنیاں کہ جن کی پشت لال ہوگی، سرخ ہوگی، پیٹ سفید ہوگا، ان کے اوپر یمن کے کجاوے ہوں گے اور حجاز کی مہاریں ہوں گی. قیمتی ترین 70 اونٹنیاں. کل میں نے دو روایتیں آپ کے حوالے کی، اس میں بھی یہی تھا کہ علی نے 7 اونٹنیاں دی، پھر علی نے 70 اونٹنیاں دی، اور آج پھر یہ 70 اونٹنیوں کی بات آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ میدان میں اونٹنیاں کو پسند ابو سمسام گئے، پہنچے، اپنے قبیلے کو مسلمان کیا. مسلمان کر کے جب واپس آئے تو دیکھا کہ بھائی سناٹا ہے، کوئی مدینے میں خاک اڑ رہی ہے، فضا سوگوار ہے. پتہ چلا رسول اللہ کی وفات ہو گئی. کہنے لگے کون ہے جانشین کا؟ بنا وہاں پہنچے، رسول اللہ کے جانشین کے پاس پہنچے، سو کالڈ جانشین کے پاس پہنچے، پہنچ کے کہا کہ رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا 70 اونٹنیوں کا، اور ایسی اونٹنیاں کہ اگر وہ اسی لیے رسول اللہ نے دیکھیے پھنسایا، یہ ہے رسول اللہ اگر 70 اونٹنیوں کا وعدہ کرتے تھے تو یہ بھی کہیں سے منگوا کے دے ہی دیتے. رسول اللہ نے کہا ایسی اونٹنیاں کہ جن کی پشت لال ہوگی، پیٹ سفید ہوگا، یمن کے کجاوے اور حجاز کی مہاریں. یہ امیر المومنین ہی دے سکتا ہے، فقیروں کے بس کی بات. کہنے لگے کہ بھائی چلو ہٹو یہاں سے، ہٹو. رسول اللہ کو چھوڑ کے نہیں گئے، رسول اللہ 2 چیزیں چھوڑ کے گئے. ایک رسول اللہ نے زرہ چھوڑی ہے اور ایک رسول اللہ نے گھوڑا چھوڑا، اور وہ دونوں علی کے پاس ہیں، علی ان کے وارث ہیں. اور اس کے علاوہ رسول اللہ نے کچھ نہیں چھوڑا، اور رسول اللہ اس کے علاوہ ایک باغ چھوڑ کے گئے جس پر ہمارا حق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول نہ وارث ہوتا ہے نہ وارث بناتا ہے. تو اس نے پلٹ کے کہا ابھی تو تم نے کہا کہ رسول اللہ کی زرہ کے اور رسول اللہ کے گھوڑے کے وارث علی ہیں، ابھی تو تم نے کہا ہے کہ رسول اللہ کے گھوڑے کے اور زرہ کے وارث علی ہیں. اب اس سے پہلے کہ یہ کوئی جواب دیتا سلمان کھڑے ہوئے، اور سلمان نے کہا اصل میں ان دونوں چیزوں کا تعلق جنگ سے تھا اور باغ کا تعلق تھا. کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ تو کتابوں میں لکھا ہے بھیا، کوئی ایسی بات ہی نہیں. اور یہ تو وہ بچے ہیں نا، دیکھیں بچوں کی آپ نے بات کی تو ایک روایت سن لیجیے. روایت یہ ہے کہ رسول اللہ جب بھی گھر سے باہر آتے حسن حسین کو اپنے کاندھوں پہ بٹھاتے. ٹھیک ہے، بچوں میں فرق ہوتا ہے. یہ جو بچے بیٹھے ہیں اور وہ جو بچے ہیں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ کہنے لگے رسول اللہ جب بھی گھر سے باہر نکلتے ایک کاندھے پر حسن دوسرے کاندھے پر حسین. انہوں نے وہاں مدینے میں رہنے والوں نے اپنے اپنے بچوں کو سکھا دیا کہ جب رسول اللہ گھر سے باہر نکلیں تو تم لوگ کہنا یا رسول اللہ ہمیں بھی آپ کے دوست کا بننا ہے. بچے پڑھائے ہوئے بچے، مدینے کے لوگوں کے سکھائے ہوئے بچے رسول اللہ کے پاس آئے. رسول اللہ نکلے، کہنے لگے یا رسول اللہ آج ہمیں بھی آپ کے دوست پر بیٹھنا ہے، یا رسول اللہ آج ہمیں بھی آپ کے کاندھوں پر سوار ہونا ہے. جیسے ہی کہا رسول اللہ کیونکہ رحمت للعالمین تھے، منع کیسے کرتے؟ رسول اللہ نے کہا ہاں ابھی سوار کراتا ہوں، آؤ بچوں آؤ. آ کر سارے بچوں کو جمع کیا، جیب سے کھجوریں نکالی اور کھجور نکال کے کہا بچوں یہ بتاؤ کھجور لوگے یا دوست پر سوار ہوگے؟ بچوں نے کھجوریں اٹھا کے اپنے گھر چل دیے. رسول اللہ مسکرائے، کہا ان دوست پر ان بچوں کو کیسے سوار کروں جنہیں کھجور میں اور دوست میں. اور کوئی روایت سننی ہے آپ کو تو بتائیے، میں روایت سناتا چلا جاؤں گا. ہر موضوع پہ روایت میرے پاس موجود ہے. آپ نے بچوں کا ذکر کیا، میں نے بچوں کے بارے میں بات بتا دی. ابو سمسام
پریشان مزمحل سلمان نے ابو سمسام کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے چلا. ابو سمسام کا ہاتھ لے کر چلا. اس کو ابو سمسام کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے لے کے چلا. اب جو ابو سمسام کا ہاتھ پکڑ کے سلمان لے کر چلے, کہنے لگے آؤ تمہیں علی کے اصل جانشین کے پاس لے چلے. لے کے آئے علی. اس وقت یہ وہ وقت ہے کہ علی وضو کر رہے ہیں نماز کے لیے. علی گھر میں وضو کر رہے ہیں. سلمان ابو سمسام کو لے کر آئے, علی کے دروازے پر دستک دی. جیسے ہی سلمان نے علی کے دروازے پر دستک دی, اندر سے آواز آئی, ابو سمسام اندر آ جاؤ. ابو سمسام اندر آ جاؤ. ابو سمسام اندر جانے سے پہلے لرزنے لگا, سلمان کی طرف مڑا, کہا سلمان رب کعبہ کی قسم یہ عجیب بات ہے, بغیر دیکھے مجھے پہچان لیا, یہ کون ہے؟ سلمان نے ابو سمسام سے کہا یہ وہی ہے جس کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا انا مدینۃ للمؤمنین. یہ وہی ہے. اب سنتے چلے جائیے. کہا یہ وہی ہے, روایت لکھی ہے کتاب میں, اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا. کہا یہ وہی ہے جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. یہ وہی ہے جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا انتا منی وانا منکا. یہ وہی ہے جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا من کنتو مولا ہو. یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا ونساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ہم تعارف کروا رہے ہیں. یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا اللہ سلکم علیہ اجرا. یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بالعصا. وہی ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ. حوالے یہ یقین کی منزل پر تھے. دیکھیے عجیب جملہ اس وقت میرے ذہن میں آ گیا. جو موضوع سن رہے ہیں ان کے حوالے کر رہا ہوں. یقین کے بعد ہے تصدیق کی منزل. جو یقین کی منزل پر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ علی قل هو اللہ احد ہے. جو تصدیق کی منزل پر ہے وہ کیا کہے گا؟ اونٹنیاں لینے آئے ہو 70 اونٹنیاں ہم تمہیں دیں گے. رسول اللہ کا وعدہ پورا کریں گے. علی نے ابو سمسام کو لیا اور لے کے چلے. لیکن جانے سے پہلے اگلے دن گئے. اس دن علی نے کہا حسن مجتبیٰ جا کر مدینے میں اعلان کر دو جو ایفائے عہد رسول کو دیکھنا چاہتا ہے وہ کل مدینے سے باہر آ جائے. سارے مدینے کے باشی
مدینے کے رہنے والے بدو کہنے لگے کہ یہ علی کیسے رسول کا وعدہ پورا کریں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایسے قیمتی اونٹنیاں علی کیسے دیں گے, آج تو علی شرمندہ ہوں گے. یہ دیکھنے کے لیے علی سے پہلے سارے مدینے کے لوگ شہر سے باہر آ گئے علی کو شرمندہ دیکھنے کے لیے. تو پہنچے, اگلے دن علی بھی ابو سمسام کو لے کے آئے, اور آنے کے بعد علی نے حسن سے کہا حسن جاؤ اور جا کر وہ جو ریت کا ٹیلا ہے وہاں جا کے عصا مارو. حسن مجتبی گئے, جا کے ریت کے ٹیلے پر عصا مارا, ریت ہٹی, چٹان نکلی. چٹان نکلی, چٹان پر لکھا تھا اشہد ان علی ولی اللہ مسیح رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل و اولادہ المعصومین حجج اللہ علی الخلق. کیا کیا حسن مجتبی نے؟ عصا مارا, ریت ہٹی. موسیٰ نے کہا پروردگار یہ سمندر کو کیسے پار کروں؟ کہا موسیٰ عصا مارو, پانی ہٹے گا, تم پار کر جانا. موسیٰ نے عصا مارا, پانی ہٹا, موسیٰ پار کر گئے. اس کا مطلب ہے کہ پار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ریت اپنی جگہ رہی تھی. موسیٰ نے عصا مارا تو ریت نہیں ہٹی تھی, حسن نے عصا مارا تو ریت ہٹ گئی. تھے یہ فخر موسیٰ. چٹان نکلی, یہ ریت سے اونٹنیاں کیوں نہیں نکلی, چٹان کیوں نکلی؟ بات یہ ہے کہ یہ جو جمع ہوئے تھے یہ سب اونٹنیاں دیکھنے کے لیے آئے تھے. اگر پہلے اونٹنیاں آ جاتی تو یہ اونٹنیاں دیکھ کے چلے جاتے. اسی لیے چٹان پہلے نکلی اور چٹان پر کلمہ لکھا ہوا تھا, سلام کرو اس چٹان کی اس ذہانت پر کہ جس نے اونٹنیوں کے بہانے امت سے علی کا کلمہ پڑھا. چٹان نکلی, چٹان پھٹی, شک ہوئی, اور اب اونٹنیاں نکلنا شروع ہوئی. وہی اونٹنیاں جن کا رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا. 70 اونٹنیاں باہر آئیں چٹان سے, 70 اونٹنیاں چٹان سے باہر آئیں. ان اونٹنیوں کی پشت سرخ تھی, پیٹ سفید تھا, آنکھیں سیاہ تھیں, یمن کے کجاوے تھے, حجاز کی مہاریں تھیں. قیمتی ترین 70 اونٹنیاں آئیں. علی نے مہار لی, مہار لے کے ابو سمسام کے ہاتھ میں دی. کہا ابو سمسام وعدہ پورا ہو گیا. کہا یا علی وعدہ رسول اللہ کا پورا ہو گیا. علی نے کہا خدا کی قسم ابو سمسام اگر میرے رسول نے 70 کا وعدہ نہ کیا ہوتا, علی کا اختیار یہ ہے قیامت تک اونٹنیاں نہیں. اونٹنیاں نکلتی چلی جاتی, قیامت تک اونٹنیاں نکلتی چلی جاتی. اب کچھ لوگ جب یہ اونٹنیاں نکلی, اب دیکھیں نا چٹان بھی نکلی, اور کہا اب پھر آپ کے جملہ عقیدے والے حضرات بیٹھے, سب سماعت فرمائیے. اجازت ہے تو اجازت نہیں چھوڑ دوں گا. سارا جملہ ہے, آپ کی مرضی, آپ جیسے چاہے سمجھیں. کہ منافقین 2-3 اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے, جملہ سننا میرے بھائیوں, 2-3 منافقین اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے علی نے جادو دکھایا, یہ علی کا جادو تھا, یہ کھلا ہوا جادو تھا, علی کا معجزہ نہیں ہو سکتا, یہ علی کا جادو تھا. خدا کی قسم جادو مانو یا معجزہ, کم از کم اس بات کا تو تم نے اعلان کر دیا کہ یہ جو بھی تھا علی کا اپنا تھا. جو بھی اختیار تھا, چاہے یہ جادو تھا, چاہے یہ معجزہ تھا, جو بھی تھا علی کا اپنا تھا. اس کا مطلب ہے علی کے پاس جو بھی ہے وہ علی کا اپنا اختیار ہے. علی اگر مردے کو زندہ کر رہے ہیں علی کا اپنا اختیار ہے, علی زندہ کو مردہ کر رہے ہیں علی کا اپنا اختیار ہے. علی اگر چاند کو 2 ٹکڑے کر رہے ہیں علی کا اپنا اختیار ہے. علی سورج کو واپس لوٹا رہے ہیں علی کا اپنا اختیار ہے. علی کے ہاتھ میں اور میں تلوار ہے, علی کی اپنی تلوار ہے. علی کے ہاتھ میں اگر عرش سے تلوار آ رہی ہے تو یہ علی کی اپنی تلوار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اپنے ہتھیار پر پتہ کرتا ہے, علی کی رائے کے ہتھیاروں پر پتہ.
انہوں نے کہا یہ جادو ہے، جادو یہ علی کا جادو ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ظاہر ہے کہ یقیناً وہ تحقیق کر رہے تھے اس لیے، اور تحقیق غلط ہے۔ نہیں، یہ تحقیق نہیں ہے بھیا، یہ اس کو تحقیق نہیں کہتے، یہ ہے اعتراض، اور یہ ہے معترضین، یہ اعتراض کرنے والے، کیونکہ یہ تسلیم کی منزل پر نہیں تھے۔ کیا بات ہے، پہلی منزل ہے، میں نے کہا پہلی منزل ہے تسلیم، آخری منزل ہے تصدیق۔ یہ ابھی تسلیم کی منزل پر نہیں، اور درمیان میں ہے یقین۔ یہ ابھی تسلیم ہی کی منزل پر نہیں ہے، تو یہ تصدیق کی منزل پر کیا جائیں گے؟ تو یقین کی منزل پر کون ہے؟ یقین کی منزل پر ہے سلمان، کل پوری تقریر اسی پہ ہوئی۔ یقین کی منزل پر ہے سلمان۔ سلمان کیا کبھی تصدیق کی منزل پر گئے؟ کیا ساری زندگی سلمان یقین کی منزل پر رہے؟ سلمان کا درجہ یقین سے بڑھا نہیں؟ بڑھا، لیکن زندگی میں نہیں بڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تصدیق تک جانے کے لیے مرنا ضروری ہے۔ تصدیق تک پہنچنے کے لیے موت ضروری ہے، موت۔ مرنے کے بعد چاہو یا نہ چاہو تصدیق کی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ سلمان گزر گئے، دنیا سے چلے گئے، اعجاز امامت سے علی مدائن پہنچے، سلمان کے چہرے پر چادر تھی، علی آگے بڑھے، سلمان کی میت کے چہرے سے چادر ہٹائی، جیسے ہی چادر ہٹائی سلمان مسکرائے، مسکرا کر اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، علی نے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا سلمان لیٹے رہو، تصدیق تمہارے لیے ہے، کیونکہ تم مر چکے، تصدیق تمہارے لیے ہے۔ علی نے سلمان کو واپس لٹا دیا، ہاتھ جوڑ کر سلمان سے پوچھا سلمان ساری زندگی تو تم یقین کی منزل پر رہے، اب یہ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ سلمان نے کہا مرنے کے بعد پتہ چلا جس بات پر یقین تھا اس کی تصدیق۔ اسلام ابھی تسلیم کی منزل پر بھی نہیں ہے، سے جائے کہ یقین اور پھر تصدیق۔ اب تصدیق کے لیے مرنا ضروری ہے، تصدیق کے لیے موت ضروری ہے۔ آدھا عالم اسلام ابھی تسلیم کی منزل پر نہیں ہے، لیکن ہم بے فکر اس لیے ہیں کہ جب وہ آخری آئے گا تلوار نکالے گا، تلوار کو چلائے گا، گردنیں اڑائے گا۔ جو آج تسلیم کی منزل پر نہیں ہے وہ بھی تصدیق کی منزل پر۔ یقین نہیں ہے پھر مر کے تو ماننا ہی پڑے گا، پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے۔ کیونکہ کل بھائی دیکھیے کل آخری مجلس ہے، نتیجے کے اعتبار سے چیلوں کی مجلس کتنے بجے یہاں منعقد ہوگی؟ 5 بجے چیلوں کی مجلس یہاں منعقد ہوگی۔ اس میں ظاہر ہے کہ مصائب کا حصہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بروز چیلوں میں، تو کل نتیجہ پیش تقریر ہوگی تو کل بتا دوں گا کہ کون کیا ہے۔ آپ نے بہت اچھا سماعت فرمایا۔ یہ ہے تصدیق۔ دیکھیے تحقیق کی جہاں بات آتی ہے تو تحقیق اس منزل تک لے کے ضرور جاتی ہے، لیکن خود کو روکنا پڑتا ہے، قابو کرنا پڑتا ہے، نہیں تو بہت سی چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ کل پہ چھوڑتا ہوں، کل انشاءاللہ آپ کے حوالے۔ بات یہ ہے کہ تحقیق صرف فضائل کی حد تک نہیں ہوتا، تحقیق کیونکہ حق ہے اسی لیے مصائب میں بھی تحقیق ہے۔ ابراہیم کو نمرود نے منجنیق میں بٹھایا، اسے کہا گیا کہ بھائی مصائب شہزادی عالیہ کے پڑھنے، کوئی بیٹھا ہوا تھا، میں سوچ رہا تھا کیا مصائب بیوی کے پڑھوں جس کی زندگی ہی مصائب ہو، اس لیے اندر تابوت رکھا ہے، شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ
इमाम अली रज़ा का भी ताबूत रखा है। मैं जा के ताबूत के पायथी बैठ गया और सर रखा। मैंने कहा मौला इस वक्त जो आप मेरे जहन में डाल देंगे वो मसाइब पढ़। ऐसी रिवायत मेरे जहन में आई कि खुतबे तक गिर गया, मेरे ऊपर तारी रहा। ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, एक जुमला पढ़ना, एक जुमला। नमरूद ने इब्राहिम को मंजनीस में बिठा के आग की तरफ फेंका। इब्राहिम आग से डर गए। इब्राहिम ने आगे पूछा मदद दरकार है? कहाँ दरकार तो है लेकिन तुमसे नहीं, जिससे है वो जाने। इब्राहिम आग में जाने से डर रहे थे और अल्लाह से मदद मांग रहे थे। आग में जाने से इतना बड़ा नबी डर रहा था। एक मरतबा तारीख ने लिखा कि चलते हुए बात नहीं थी, सैयद सामने जा रहा हूँ, पता नहीं मैं सकूंगा कि नहीं। मैं चाहता हूँ कि जिनके गरीबान बन गए ना वो अपने गरीबान खोल लें। ऐसे लगाए थे कि जिसे पढ़ने को मना किया गया और कभी किसी ने पढ़ी भी नहीं। जिनके गरीबान खुल गए, मैं चाहता हूँ अपनी आस्तीनें भी चढ़ा लो। इस मसाइब की रिवायत का अदा करना, मातम करना, गिरिया करना, मातम करते हुए उठोगे, नुहा पानी होगी, नुहा सुनना, ताबूत अलम की ज़ियारत करना। एक एक हाथ मुझे तुम्हारा सीने पर चाहिए। अगर मैं रिवायत खत्म कर दूंगा। ये रिवायत पढ़ने वाली नहीं है, मुझसे कहा गया, मैं ना जाने क्या मंजूरी है मेरे जहन में रिवायत का हवाले कर रहा हूँ। मौला जब गिरफ्तार हो गया मुख्तार के पास आया, मुख्तार ने पूछा तूने क्या सितम किए? मौला ने कहा मेरे पास 4 तीर थे। पहला तीर जब चलाया